رب جس دا کلام او ذات پاک، لوح محفوظ جدے تے تحریر کیتا، لوح محفوظ بھی پاک، جڑا فرشتہ نازل کرن واسطے لے کے آن والا حضرت جبریل وہ بھی پاک، تے جس سینے تے نازل ہویا وہ سینہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا وہ سینہ بھی پاک۔ اور ایمانداری سے بتانا کلام پاک، رب پاک، فرشتہ پاک، رسول پاک، وہ اتنا مقدس رب کا کلام ہے جو پاک سینے پہ اترتا ہے، اور ظالم تو نے اسے پھر لکھ کے کتابوں پہ، اشتہاروں پہ، فلیکسوں پہ پھر اس کو چھوڑ دیا ہے گلیوں اور روڑیوں نالیوں اور خاک چھاننے کے لیے، بے ادب ہونے کے لیے۔ اور تیرے جیسا پلید کون ہوگا اتنے پاک کلام کو اتنی گندی اور غلاظت والی جگہ پہ چھوڑ دینے والا؟ کوئی ایسا بے ادب ہو سکتا ہے؟ ایمانداری سے بتانا یار، کوئی ایڈا پلید بھی کوئی ہو سکتا ہے جڑا رب تعالی جل شانہ دے پاک کلام دیاں لکھیاں آیتاں تے پھر پئیاں ہون گلیاں وچ، روڑیاں اوتے، یا جناب رستیاں دے اوتے، یا رستیاں دے پاسیاں دے اوتے اس طرح نال پھاڑ پھاڑ کے سٹے ہونا؟ اور آپ ایمانداری نال دسنا مینوں کی لکھیا؟ اے دیکھو، کیا رب دا کلام نہیں لکھیا؟ کیا شرم آندی ہے اس قوم نوں؟ اے دیکھو کی لکھیا؟ یہ ہوئی قوم پڑھن والی اتری، یہ ہوئی کوئی سکھایا انہاں نوں؟ لیکن جس ویلے سکولی ماسٹر خود وضو کر کے نہیں جائے گا تو اس ویلے کیویں ممکن ہے کہ وہ اپنے طالب علمان بلکہ سٹوڈنٹ ہوئے، سٹوڈنٹاں طالب علم تو نہ ہوئے، انگریز دا علم لین گئے تو طالب علم نہ ہویا، وہ سٹوڈنٹ ہے، سٹوڈنٹاں وہ کیویں ادب سکھان گے؟ تے جنہاں بننا انگریزی نوکر ہے، انگریزی چمچہ ہے، انگریزی چیلا ہے، جنہاں وچوں کسی نے نواز گنجا بننا ہے، کسی عمران خان شیطان خان بننا ہے، کسی زرداری بننا ہے، کسی تھوڑا حسن منیر بننا ہے، کسی جنرل باجوہ بننا ہے، ان دیاں ملعونین نو ادب سکھاوے کون؟ انہاں تے بناونا چیلا انگریز دا، یورپیاں دا، امریکہ دا ٹٹو بناونا ہے۔ تے انگریز پلیت نے تے انہاں نوں نوکر بھی پلیت ہی چاہیے۔ پاک نوکر صرف پاکاں دا بن سکدا ہے، او پلیتاں واسطے پلیت ہی نوکر ہوندے نے، انہاں تو بڑا کوئی بے ایمان ہوے گا؟ تمہاری میڈم وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ صفائی ستھرائی مہم تو چلا رکھی ہے، سڑکوں کی صفائی کرو، سڑکوں کی صفائی کرو، اور میں پوچھتا ہوں تمہاری وزیر اعلیٰ آج بھی تمہارے پاک پتن میں آئی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سے، اور وزیر اعلیٰ مجھے یہ بتا سڑکوں کی صفائی کی زیادہ ضرورت ہے یا اللہ کے اس لکھے ہوئے کلام کے ادب کی زیادہ ضرورت ہے؟ سڑکوں کی صفائی کی مہم پر تم نے اربوں روپے خرچ کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ دا کلام ہوتے روڑیاں تو میں رولے۔ کیا مسلمان ہو تم لوگ؟ ایسے ہوتے ہیں مسلمان؟ سڑک صاف کرنے کے لیے اربوں روپے، اللہ کے کلام کے لیے نہیں۔ بس یہی اوراق پکڑو، ایسا کرو آپ مقدس اوراق جمع کرو، جمع کرنے کے بعد آپ دے دو ان محکمے والوں کو تاکہ وہ پھر سے اس میں تیزاب ڈالیں، تیزاب ڈال کے اس کو ربی بنائے، ربی بنا کے دوبارہ اس کا ٹیشو پیپر بنا دے، پھر ٹیشو پیپر بننے کے بعد جب سیاہی ختم ہو جائے گی پھر اسی کاغذ کا ٹیشو پیپر بنے گا، ٹیشو پیپر بن کے چاہے وہ لیٹرین میں استعمال ہو، چاہے وہ ہوٹلوں پر استعمال ہو، چاہے وہ تمہارے کسی دوسرے تیسری کام ہے، یہی استعمال میں لانے کے لیے ان اوراق مبارک کلام اللہ کے نسخوں کو جب وہ کیمیکل میں ڈالا جاتا ہے اور ان پر آیات بینات جو لکھی سیاہی ہے وہ بھی ختم کر دی جاتی ہے، کاغذ بھی اس کو بھی نئے سرے سے ڈھال کر بنا لیا جاتا ہے۔ وہ ایمانداری سے بتاؤ کبھی یہی کاغذ جو آج ٹیشو پیپر تھا، جو آج تمہارے ہاتھ کا ٹیشو پیپر ہے، ہو سکتا ہے کل کو یہی کاغذ اللہ کے کلام کو لکھے جانے والا برق رہا ہو، لیکن افسوس کہاں تمہاری یہ وزارتیں، یہ انگریزوں کی وزارتیں ہیں، یہ انگریزوں کی صدارتیں ہیں، یہ یورپی نظام جمہوری نظام کی وزارتیں اور صدارتیں ہیں، یہ انہی کی نوکری کا حق ادا کریں گے۔ رسول اللہ کی نوکری کا حق ادا تو یہ اس بچے جیسے نوجوان کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے لیے اٹھے ہیں۔ ادھر دیکھو وہی بات پھر سے کرتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سنو، تمہارا کوئی وزیر، تمہاری وزیر اعلیٰ ہو یا تمہارا وزیر اعظم ہو، سنو، اور پلیتوں کے ذمے پلیت کام لگائے جاتے ہیں، پاکوں کے ذمے پاک کام لگائے جاتے ہیں۔ میڈم مریم نواز، آپ کو ملک کے گٹر مبارک ہو، آپ ان کی صفائی کرو جو پہلے چوڑے اور عیسائی کرتے تھے۔ ہمیں اللہ کے کلام کی عزت مبارک، پاکوں کو پاک نوکریاں ملتی ہیں، پلیتوں کو پلیتی کی نوکریاں ملتی ہیں۔ ورنہ ایمانداری سے بتانا اتنے اربوں روپے پاکستان کا بجٹ تمہاری فوج بھی کھائے، تمہاری حکومت بھی کھائے، تمہاری عوام کے کہیں جی یہ سڑکیں بن رہی ہیں، یہ فلاں بن رہا ہے، یہ فلاں بن رہا ہے، اور لیکن ایمانداری سے بتانا ہو اللہ کے کلام کی عزت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کرنا کوئی گوارا کرتا ہے؟ اور کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے یار، یہ واسطے کوئی آرڈر نہیں۔
کوئی حکومت نو عقل سوچ فکر کوئی نہیں، لکھاں لوکاں نو لا چھڑیا ہے اروڑیاں تے گند نالیاں صاف کرن واسطے۔ اچھا ایمانداری نال دسیا جی پہلے یہ ہوئی سڑکاں اروڑیاں نالیاں کون صاف کرتے سن؟ مبارک ہوئے تہاڈی قوم دے بچیاں نو بھی چوڑے والا مقام مل گیا۔ ہاں جی سچی گل پہ کرنے ہیں۔ جب مسلمان اتنا اپنے عزت اور وقار کو بیچ ڈالے گا کہ کوئی نہیں مجھے 20-30 ہزار روپے ماہانہ 40 ہزار روپے ماہانہ مل جائیں، اس کے بدلے میں مجھے روڑیاں گٹر اور نالیاں بھی صاف کرنا، کوئی حرج نہیں، میں اپنے گھر کی لیٹرین بھی صاف کر لیتا ہوں تو پورے ملک کی لیٹرین بھی صاف کر لیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہاں گھر تے آکھے گا وقت آلی کرے اسد نام مراد غلام در غلام در غلام در غلام در غلام، انگریز چوڑے دے غلام اتنے بن گئے۔ تو اندازہ کرو کیسی ترقی تو ملی ہے کہ مبارک ہوئے جڑا کم پہلے چوڑے کرتے سن ہوں مسلمانوں کے بچے کرن لگ پے۔ انگریزاں یورپیاں دے ملکوں دے وچ تے پہلے ہی مسلے کرتے سن، جڑے اتھوں نکل کے جاندے نے نا نس کے بہت روپیہ کماون، تہاڈا کی خیال ہے؟ بڑی عزت دی نوکری انگریز انہاں نوں چم چپ کے بھائی بیٹھے نے بھی آؤ سائیں آؤ سر ادھر بیٹھے ہم آپ کی نوکری کرتے ہیں، زندگی گزارن رہے ہیں جنہوں نے بہتا شوق چڑھا ہوتا لندن سے یورپ کے اس علاقے جان کا اگلے دے گٹر صاف کرتے ہیں، روڑیاں نالیاں صاف کرتے ہیں، انہوں دیا لیٹریناں صاف کر کر کے انہوں نے کتوں نوا نوا کے پیسے کما نے جا کے۔ کیوں؟ کیونکہ اگلے نے شوق جو پا دیتا ہے، یہی انگریزی تعلیم ہے جس نے شوق ڈال دیا ہے کہ یار جتنا مرضی ہے بس پیسہ آنا چاہیے، باقی چھڈو، غیرت کے دا نام ہے، شرم کے دا نام ہے، حیا کے دا نام ہے، عزت کے دا نام ہے، وقار کے دا نام، چھوڑو جی ہر شے، بس روپیہ ہونا چاہیے، پیسہ روپیہ روپیہ روپیہ، ایو کر دی نام مراد اتری قوم مر گئی۔ ہائے 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 ہائے، بار بار ساتھی کہہ رہے ہیں، قلندر اقبال فرماؤں ہے وہ زمانے میں معززی تھے مسلمان ہو گئے، وہ زمانے میں معززی تھے مسلمان ہو گئے، ہم یہاں خار ہوئے ارے تارک قرآن ہو گئے، ہم یہاں خار ہوئے ارے تارک قرآن ہو گئے۔ اب جب قوم عیسائیوں والے کام کر بھی رہی ہے تو میڈم اگر آپ نے کوئی 4 بسیں پاک پتن کو دے بھی دی ہوں جو الیکٹرک بسیں ہوں اور مفت جیسا کرایہ تھوڑا جتنا کرایہ ہو اس کا، وہ ادھر ادھر یہی خدمت کرنے کے لیے کہ میں نے وہاں کا گٹر صاف کرنا ہے، میں نے وہاں کا صاف کرنا ہے، میں نے وہاں کے روڈ کی صفائی کرنی ہے، تو اس کے لیے اگر یہ مزدور یہ عوام کے لوگوں کو سہولت مل بھی جائے تو غلاموں کی قوم ہے بیچاری یہ کہیں گے ہاں واہ کیا ترقی کی ہے، میڈم مریم نواز زندہ باد زندہ باد۔ اور یہ ایک میں اس وزیر اعلیٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو پورے نظام کی بات کر رہا ہوں، یہی نظام ہے، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے دوسرا جاتا ہے تیسرا آتا ہے تیسرا جاتا ہے چوتھا آتا ہے، یہی تو 75 سال سے چل رہا ہے۔ دیا کیا ہے انہوں نے؟ کاروبار پاکستان کا برباد، معیشت مکمل طور پر برباد، کسان مکمل طور پر برباد، تاجر مکمل طور پر تباہ، صرف بڑے بڑے مگر مچھ اور رجدے پہنے تھے تھلے والے طبقہ وہ مکمل طور پر برباد، جتنا بھی کاروبار زندگی وہ سارے کا سارا برباد۔ مینوں اج ہی ایک ساتھی دسدے پے سن ادھر چنو والے اسی واپس لوٹے ہیں تو اتنے گڑا پیا تو وہ تھوڑے چھلیاں والی فصل پکئی، اس کو کٹ کٹ ادھا اتوں مطلب وہ بوٹا ادو اد کٹ گیا اتوں، اتنا موٹا گڑا پیا اتنے علاقے کے ویخ لیا ہے، میں آخیا اس قوم اتنے خدا دا عذاب نہ آئے تو کیا آئے۔ وہ تھلے والے علاقے میں جڑے علاقوں سے دریا گزرتے ہیں انہوں علاقوں میں سیلاب لے گیا تو جڑے باقی بچے سن انہوں نے گڑا لے گیا۔ اس پاکستان میں یہ نحوستیں اور لعنتیں اسی وجہ سے تو پڑ رہی ہیں، اور جہاں تمہارے ملک میں یہ مقدس اوراق اس طرح گندی نالیوں اور اوڑیوں کھالیوں پر رکھے اور پڑے ہوں اور گرائے ہوئے لوگوں نے، تو پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی عزت والی زندگی یا عزت
والے حکمران نہیں دے گا، پھر آپ کے لیے یا میڈم مریم نواز ہے یا عمران خان ہے یا شہباز شریف ہے یا نواز شریف ہے یا زرداری ہے، پھر یہی تمہارا مقدر ہے، انہی کی غلامی، بلکہ اس غلامی سے بھی کوئی بدترین کام ہوگا تو وہی تمہارا مقدر ہوگا۔ عزت والی زندگی تمہیں نہیں مل سکتی، عزت والی زندگی تو جب ہی مل سکتی ہے جب ہم خدا رسول کے وفادار بنے اور اللہ کے دین اسلام کے عزت اور وقار کرنے والے بن جائیں۔ اور بابا سائیں تلاوت کیا انہوں نے دسائیں، ادب دسدا پیاں، تلاوت کرن والی قوم اے جے ادباں دی تلاوت ہی قبول کوئی نہیں۔ ٹمبے والا چھڈو تو سمے ٹمبا لے تے جڑا بیٹھا مینوں ایتھے پھیرن دیو، میں تقریر آدھی مرضی نال کردا ہوں، میں لوکاں دی مرضی نال کدی نہیں کیتی، نالے میرے جسے میں تقریر کردا پیا ہوں جڑا میرے تو بعد تقریر کر لوے وہ کر لوے، میں آپ کردا پیا جڑی گل سنو تو نتیجہ کیا ہے؟ آج بے ادبی عروج تے، گستاخی عروج تے، اللہ تعالی جل شانہ دے اسماء گرامی تو لے کے تے رب دے کلام تک ہر شے دیاں بے ادبیاں انتہا نو جا پہنچیاں۔ یہ تے معاشرہ ایسا بے ادب ہے، ایمانداری نال دسنا ہے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نو حافی کیوں آکھیا جاندا ہے؟ کیونکہ آپ جتی نہیں سن پاندے، ننگے پیری ٹردے سن، تے ننگے پیر ٹرن دی وجہ کی سی؟ ایک بار انجی کاغذ مبارک دے اوتے رب تعالی جل شانہ دا نام مبارک لکھیا سی تے بھی شراب پی کے، لیکن انہاں وچ اتنا شعور سی بھئی انج نظر پئی ہے نا تے نظر پئی تے چاں لیا، اس نام مبارک والا ٹکڑا کاغذ دا چک لیا، چک تے گھر آ گئے، گھر آن کے پہلے آپ غسل کیتا ہے، پاک ہوئے نے، تے پھر اس کاغذ دے ٹکڑے نو پاک کر کے خوشبو لا کے تے انہوں اچھی تھان تے رکھیا ہے۔ رات غیب و ندا آئی، بشر حافی جو ساڈے نام نو تو خوشبو لائی ہے، اساں دوواں جہاناں وچ تیرے نام نو خوشبو لا دیتی ہے۔ رات ستے نے غسل کر کے ظاہر اتنا پاک کیتا ہے، اس ادب دی برکت نال دل رب سونے روشن اج کیتا ہے جو ولیاں دا امام بن گیا ہے کہ ہن جتی پیری نہیں پاؤندے۔ کیوں؟ پھر خیال آیا جو ٹکڑا اگے ڈگیا سی، اگے ڈگ پیا سی، کسے کولوں ڈگ پیا سی، ہو سکتا ہے میں پھر رستے تے ٹردا جاندا، میں تے جتی پائی ہوے لیکن کسے ٹکڑے تے میرے رب دا نام لکھیا ہو زمین تے نہ پیا ہوے، میں بے ادب نہ ہو جاواں، ساری زندگی مڑ کے جتی نہیں پائی۔ تو اندازہ کرو وہ اتنا ادب، لیکن صدقے جاواں رب جل شانہ نے بہت زندگی انہوں نے دوبارہ کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ملیا۔ مت سمجھنا پئی وہ ماحول اے والا بھڑا ماحول سی، غلطی نال کوئی ٹکڑا ایک ڈگ پیا سی، لیکن اصل وچ رب تعالیٰ اس کی برکت نال بشر حافی نو ولیاں دا امام بناونا سی۔ ادھر میری بات کو سننا، جب بعد میں کوئی زندگی بھر انہیں ایسا ٹکڑا نہیں ملا، لیکن ادھر ویکھ رب جل شانہ ہوا دی ساری مخلوق دے دل وچ گل پا دتی، مجھ ہوے، گاں ہوے، بکری ہوے، ذمہ پا دتا مخلوق دے پرندیاں تک کسی نے وٹھ بھی بشر حافی دے رستے تے نہیں کرنی۔ کسے کوئی گند غلاظت، کسے ڈنگر تے جانور نے جڑے رستے بشر حافی گزرنا ہوندا سی، اس رستے تے کوئی جانور گند نہیں سی ماردا۔ او ظالمو، کشمیر دی کد تو لے کے کراچی دی نکر تک پورے ملک دے اندر رب تعالیٰ دے کلام پاک دے اوراق مبارک، رب تعالیٰ دے اسماء مبارکہ والے اوراق مبارک، رب تعالیٰ جل شانہ دے پاک نبی دے اسماء گرامی، میلاد مبارک دے نام تے، عرس مبارک دے نام تے جناب علی اپنے جلسے اشتہاراں دے نام تے، اسی طرح نال او کتاب اسلامیات سکولی کتاب او دے اسلامیات دے نام تے کتاباں چھپن، اخباراں روز چھپن تے حدیث نبوی لکھی ہوئے نام خدا رسول دے لکھی جان، پھر اسی حال دے اندر اوہی چوتھے دیار او گلیاں بازاراں سڑکاں روڑیاں نالیاں انہاں تے اخبار رلدے ہون، اے اسلامیات دے ورکے رلدے ہون، سکولی کاپیاں رلدیاں ہون، سکولی کتاباں رلدیاں ہون، یا مولیاں دے اشتہارات رلدے ہون، جس لے پورا ملک اجتماعی بے ادبی دا شکار ہوے تے پھر انہاں وچوں بیت المقدس فتح کرنا تے دور ہے، اتنے گھر دی لیٹرین بھی فتح کرنے جوگے نہیں۔